حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجہ کاٹ دیا گیا اس دین اسلام کے لیے، حضرت جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے اس دین اسلام کے خاطر، حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹا کر کے ریمانڈ دیا گیا اس دین اسلام کے خاطر، حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک باڈی میں رکھ تو ہے، ان ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنا رختو، اپنے بچوں کا رختو، اپنی قربانی، اپنا جیون دے دیا صرف دین اسلام کے لیے، صرف دین اسلام کے لیے، قرآن مجید کے لیے، اپنے پیارے محبوب پیغمبر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمانوں، اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجہ کاٹ دیا گیا اس دین اسلام کے لیے، حضرت جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے اس دین اسلام کے خاطر، حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹا کر کے ریمانڈ دیا گیا اس دین اسلام کے خاطر، حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک باڈی میں رکھ تو ہے، ان ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نستک دیر استنا، بڑھ داو گویا داو، نستک دیر استنا، بڑھ داو گویا داو، قرآن حدیث رالو، حالا قرآن حدیث رالو، دالو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کو آج آپ نے دیکھا کہ 1947 کو جب یہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان یعنی ابھی جو پاکستان ہے، جب یہ دونوں ایک تھا، معلوم ہے ہم دونوں تو آپس میں بھائی بھائی، برادرز، تو جو ہم نے پورے پاکستانی مشرقی مغربی دونوں کو جو وکٹری دلائی کس بات پر کہ شریعت نافذ ہوگی، شنشد میں قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ آج بھی لاہور مینار پاکستان میں اردو لینگویج کے ساتھ بنگلہ لینگویج لکھی ہوئی ہے، آج بھی۔ اور آپ اگر اسٹڈی کریں گے پاکستان کی وکٹری کے بارے میں، جب آپ پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے اس چیز کی، آپ کو اس اسٹڈی میں صاف نظر آئے گا کہ پاکستان کی وکٹری کے لیے جتنا رکتو، جتنا خون مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے دیا تھا، اس کا ڈبل رکتو، ڈبل خون بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے پاکستان کی وکٹری کے لیے دیا تھا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا؟ صرف اسی لیے کہ مسلمان ویک پڑ جائیں، مسلمان کمزور ہو جائیں، مسلمانوں میں دربلی پیدا ہو جائے۔ مجھے آپ کو الگ کرنے میں ساری دنیا کے ناستک یہودی نصارہ ایک تھے، ساری دنیا کے یہودی نصارہ، ساری دنیا کے ناستک اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ملک بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ یہ بات ان کو معلوم تھی، ان کو معلوم تھا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایمان پاور ایک طرف ہے
اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمانوں کا ایمان کی پاور ایک طرف ہے. سب یہ بات جانتے تھے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج وہ وقت آ گیا الحمدللہ کہ میں اور آپ دنیا کے سارے بشے مسلم اب ایک بن جائیں انشاءاللہ. اب ہم کو ایک بننا ہے، مسلمانوں کو مضبوط بننا ہے، مسلمانوں کو ایک بننا ہے، مسلمانوں کو نیک بننا ہے انشاءاللہ. آج مسلمان کیوں اتنا ہر جگہ مشکل میں ہے کہ مسلمانوں نے 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی، تو دور کر دیا، دور ہو گئے. فجر نہیں پڑھتے، ظہر رہ گئی، عصر نہیں پڑھ رہے، مغرب نہیں پڑھ رہے، عشاء نہیں پڑھ رہے. اور دوسرا پیغام اللہ کے نبی نے جو فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اس میسج کو عام کرو انشاءاللہ، اس میسج کو فارورڈ کرو. میرے پیارے مسلمانوں، میرا پورا یقین ہے، میرا پورا ایمان ہے کہ جس دن ساری کنٹری کے مسلمان، جس دن عرب و عجم کے مسلمان، جس دن بشے مسلم، جس دن بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر، ان پہاڑوں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا گھومے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بشر مسلم، ایک ہو بشر مسلم. ایک ہو ইসলামের শত্রুরাম, হুঁশিয়ার সাবধান, ইসলামের শত্রুরাম. হুঁশিয়ার সাবধান. নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর. আল্লাহু আকবার. میرے پیارے بھائیوں، تو انشاءاللہ جب میں اور آپ ایک بنیں گے، نیک بنیں گے، تو انشاءاللہ مسلمانوں کے پاس خوب وکٹریاں ملیں گے انشاءاللہ. مسلمان is سپر پاور، مسلمان is سپر پاور. ہم مسلمان کے اندر جو پاور ہے، خدا کی قسم یہ ایمان کی پاور کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ساری دنیا کی طاقت، ساری دنیا کی پاور، ساری دنیا کی شکتی ایک طرف رکھ دو، ساری دنیا کی گولی کی طاقت ایک طرف، ساری دنیا کے بم کی طاقت ایک طرف، ساری دنیا کے ناستک ایک طرف، ساری دنیا کے یہود ایک طرف رکھ دو، رب کعبہ کی قسم، اور دوسری طرف مسلمان کو رکھ دو. اس مسلمان کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہے. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب لوگوں کی طرح لوگ جن کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، حضور جیسے لوگ ہیں، یہ ایک نہیں ہے، ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ستروں ہیں الحمدللہ. جبھی تو دین اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے، جبھی تو دین اسلام چل رہا ہے، جبھی تو اچھے میسج آگے جا رہے ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں حضور لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں کہ تمہیں رائٹ وے بتاتے ہیں، رانگ وے سے بچاتے ہیں. اسلام کی ذمہ داری سب کے اوپر ہے. جس طرح حضور لوگوں پر نماز فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے. قرآن مجید حضور بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے. یہ تو ان کا احسان ہے ان لوگوں کا کہ آپ کے ہمارے بچے کو مدرسہ میں بٹھا کر قرآن پڑھاتے ہیں. میرے آپ کے لیے فجر میں اٹھ کر مسجد میں جا کر مسجدیں کھولتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، انشاءاللہ ہم سب مسلمانوں نے ایک بن کر ساری دنیا میں اسلام کے میسج کو فارورڈ کرنا ہے انشاءاللہ. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیو، شش خطا بس آخری پیغام کی طرف آتا ہوں، لاسٹ میسج کی طرف. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے محمد صلی اللہ
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے. لاسٹ پروفٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنگلہ زبان میں کہتے ہیں شش نبی. کیا کہتے ہیں؟ اے بھائی آواز سے بولو، کیا بولتے ہیں؟ نبیر پورے، نبیر پورے، مجاہد کی طرح بولو، نبیر پورے، نبیر پورے. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. ختم نبوت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ جس طرح کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح کسی انسان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے. میرے نبی کیسے تھے؟ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے، زمین آسمان پہاڑ سمندر سب کے لیے ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیج دیا. اللہ اکبر. میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا گیا، نعوذ باللہ. میرے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی، میرے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے، میرے نبی پر کھانا پینا سب بند کیا گیا، نعوذ باللہ. لیکن جن لوگوں نے میرے نبی سے سوری کہا، میرے نبی نے ان سب کی سوری کو ایکسیپٹ کر لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب بات ختم نبوت کی آئی، اس زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے حضرت فیروز کو کیپٹن بنایا، امیر بنایا، اور پورا ٹیم روانہ کری. حضرت فیروز گئے، اس ناستک کی گردن کاٹ دی. میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. میرے پیارے مسلمانوں، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں، اپنی جیون میں، اپنی لائف میں کر کے چلے گئے. یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، ایسے ملعون کی، ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. کافر کافر، قادیانیرا کافر، کافر کافر. قادیانیرا کافر. নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, সংসদে আইন চাই। নবীর পরে নবী নাই. নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার. یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے. آج کل ایک فتنہ، ایک نیٹ ورک جس کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. تیل میرا نکل رہا ہے، آواز تمہاری نہیں ہے. مجاہد کی طرح بولو کافر کافر. یہ لیڈیز کی طرح نہیں چلے گا. جینٹس لیڈاس کی طرح بولو، جینٹس کی طرح بولو مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. سب سے مشکل کام، ان کے 3 بڑے بڑے کام. پتم فرسٹ کام، مسلمانوں کو مرتد کرتے ہیں، نعوذ باللہ.